محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن دارم جو کہ شیخ سعدی کا کلمات ہے، اس سے میں بہت شرمندہ ہوتے ہوئے اپنا اس چھوٹی سی تقریر کی آغاز کرتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں ہمارے اعزاء بالقرآن، قرآن کے ذریعے بہت اونچا مقام پانے والے یہ حفاظ کرام اللہ کے کلام پاک کی اخیر 3 سورتیں قرأت فرمائی ہے اور قرآن کریم کی سند حاصل کی ہے۔ قرآن کریم کی حفظ پر جتنے آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر نازل ہیں اور احادیث شریفہ میں جتنے ان کے اکرام میں، فضیلت میں، فضائل میں احادیث شریفہ وارد ہیں، اللہ ان تمام خوبیوں کے انہیں مالک بنائے، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اور جو بھی جیسے بھی جب بھی ان کے لیے تعاون فرمایا ہے، اللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان تمام فضیلتوں کے اللہ مصداق اور حقدار بنائے۔ اب میں مختصر اس بخاری شریف کی اختتام کے وہ کلمات و حدیث پر اپنے لرزتے ہوئے زبان کے ساتھ حاضری دیتا ہوں۔ بے شک یہ بہت ہی اونچا ایک حدیث کی کتاب ہے، کلام رب العالمین کی بڑا عجیب غریب نرالی شان بتانے والی کتاب ہے۔ بالکل میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں تو ہی سمجھتے ہوئے آیا ہوں شاید قیامت آنے والی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے، کیسے آئے گی؟ تو طویل حدیث کو میں اختصار کرتا ہوں، تو نبی نے کہا میں اس کا انتظار مطلب الساعہ قیامت کی علامت بتاتا ہوں۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی قیمتی امانت چیز غیر اہل کو سونپ دیا جائے تو اب بس قیامت کا انتظار کر۔ تو میرے دوستو، ختم بخاری کہاں، ہم جیسے نالائق کہاں، اور کلام رب العالمین کا اختتام، اللہ اکبر، جو پورا محشر بلکہ پورا اہل جنت پر شور لگ جائے گا، سب مچل جائیں گے، وہ کلام ہے یہ۔ بس اس بات پر بھی میں بہت مختصر کروں گا، خدا کے واسطے، خدا را آپ قرآن کو برکت کا چیز نہ بنائیں، ہدایت کا چیز بنائیں، ضرور گھر میں روزانہ کثرت سے پڑھیں، خصوصاً رمضان مبارک میں، حافظ ہوں غیر حافظ ہوں حق ادا کریں، اور پوری لطف کے ساتھ، عشق کے ساتھ کہ میں رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہی ہوں، اور 7 آسمان کے اوپر سے میرا مولا، میرا مالک یوں کہہ رہا ہے، میرا بندہ، میرے بندی، پڑھ میرے کلام کو، میں خود سنتا ہوں، میں میرا اللہ کو سنا رہا ہوں۔ اس تصور سے قرآن کھولیں، پڑھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بس لطف مست ہو کے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کریں جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو میں سمجھوں گا اور عمل خود بھی کروں گی، اور دوسرے تک پہنچاؤں گی، یہ ارادہ کر کے اٹھیں، پھر تو قرآن کے برکات سے نواز دی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب بخاری شریف کی جو حدیث ہے، بڑا عجیب غریب کتاب ہے، میں حیران رہتا ہوں، اللہ اکبر۔
مکتبۃ الشاملہ، المکتبۃ الشاملہ ایک وہ آتا ہے، جاننے والے جانتے ہیں، کئی ہزار 40,000 سے زیادہ اس میں حدیث کی کتابوں جمع کیا ہے، جس میں بڑے بڑے ضخیم کتابیں ہیں، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، بڑے بڑے کتابیں ہیں، لیکن جو مقام صحاح ستہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، ہزاروں کتاب ہیں۔ اور صحاح ستہ میں بھی صحیح البخاری، الجامع الصحیح کی جو مقام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس کیا ہے اصل میں، کیا بات ہے؟ بات اتنی سی چھوٹی بات ہے، ایک ہے عبادت یعنی عابد ہونا، ایک ہے عالم ہونا، ایک ہے عارف ہونا، ایک ہے عاشق ہونا۔ یہ بخاری میں نمایاں ملتا ہے، جس کی وجہ سے پورے دنیا میں اس صدی سے لے کر جب امام بخاری بیان کر رہے تھے، لکھتے تھے ان کے شاکر فربری نے، اب تک پورے دنیا میں اعلیٰ مقام پہ بخاری ہی ہے۔ کیا وجہ اس کا؟ کچھ تو اس کا پیچھے ہوگا نا، پشیپس اس کا کچھ سبب وجہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، امام بخاری کی سوانح حیات پڑھ کے دیکھ لیں کیسے کیسے قربانیاں جھیلی انہوں نے اس عشق میں۔ تو جب عاشق ہو جاتا نا بندہ، پھر ایسے مقام اس کو نوازی جاتے ہیں۔ بس اتراکھنڈ والوں کے لیے ہمارے حضرت مولانا تحسین صاحب داماد برکاتہم العالیہ مجاہد صاحب خوشخبری یہ ہے، جب میں اسٹیج پر آیا امام بخاری کو یہاں پایا۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، وہ دکھا دیتے ہیں دیکھنے والوں کو۔ بس ان کی کتاب کی اختتام ہو رہی ہے، حضرت یہاں سے حضرت کو یہاں پایا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس مجلس کو۔ بس چھوٹی سے چند چیزیں بطور درخواست، بہت ہی شرمندہ ہوتے ہوئے عاجزانہ ملتمسانہ مؤدبانہ درخواست کروں گا۔ نمبر 1، آئندہ جو بھی اس طرح پروگرام ہوں گے اس میں ضرور قرآن شریف کی قرأت کے ساتھ ساتھ نعت پاک پڑھا کریں، لیکن میوزک اور یہ جو شیاطینی کا مزمار آلت الشیاطین کہا گیا ہے اس سے گریز کریں، بالکل اسے ترک کر دیں، یہ بہت خطرناک وہ ہے، مہلکہ ہے۔ نمبر 2، جو حفاظ کرام پڑھے تھے پیارے بچوں، جب راہ پہ شد ہو، وصل کا موقع ہو تو حرکت کا اعتبار ہوگا، شرعی نہیں شرعی باریک پڑھنی چاہیے۔ پھر جو حدیث پڑھی تھی طالبہ، اللہ جزا خیر دے، بہت پیارا اچھا آواز بھی ہے، پڑھنے کا انداز بھی ہے، کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، تسامع کہا جاتا ہے، پڑھنے والے صحیح پڑھایا لیکن وہ جو شور شغب ہوتا ہے الجھن کی جیسے ایسے کبھی آ جاتے ہیں۔ حدثنا ہم نے حدیث بیان کی، حدثنا ہمیں حدیث بیان کیا فلان نے، تو حدثنا نہیں ہے حدثنا ہے، بہت اس پر غور دینا ہے، چھوٹی سی لفظ میں معنی بگل جائے گا۔ ہم نے حدیث بیان کی تو وہ غلط معنی ہو جائے گا۔ حدثنا ہم کو حدیث بیان کیا، جو امام بخاری فرماتے ہیں وہ اللہ قبول فرمائے۔ اب مختصر بات دیکھیے، شروع ہی سے امام بخاری اپنا طوفان چلاتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شراح گھٹنے ٹیکتے کیا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الوحی، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کیا کتاب، کچھ پتہ نہیں۔ ارے اتنے بڑے صاحب تاریخ ہیں، اتنے بڑے تاریخ کی شخصیت، کہ کیا کر دیا؟ بغیر حمد کے، بغیر درود شریف کے کتاب شروع کر دی، اتنا بڑا کتاب، دنیا کا شہر آفاق کتاب۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر اتنی بات میں کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ مقصد یہ ہے، اے امت مسلمہ، جس طرح وحی کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام وحی مطلوب ہے جس کو ہم کلام پاک قرآن کریم کہتے ہیں، ایک حصہ وحی کا اور ہے جس کا نام ہے احادیث الشریفہ المرویہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اقوالہ و افعالہ و تقرات کذا و کذا۔
تو جس طرح ہمارا ایمان کلام اللہ پر ہے، ہمارا ایمان کا ٹھکانہ کلام اللہ پر ہے، ہم تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے، دل و جان سے اس کی اکرام کریں گے، سر آنکھوں پر اس کو اٹھا کے چلیں گے پوچھنے میں۔ اسی طرح احادیث کی بھی بس نیتاً اعتقاداً فرق ہے، یہ پہلا درجے کا وحی ہے، یہ دوسرا وحی ہے، لیکن اس کے تعظیم میں تکریم میں اللہ اکبر آج امت کوتاہی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے امام بخاری نے بتایا جو کچھ آپ کلام اللہ پڑھنا چاہتے ہیں اصل احادیث شریفہ اس کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اب بڑا انوکھا ایک بات دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد نہیں کیا، اب آپ دیکھ لیں گے جو بھی شروحات ہے اس میں دیکھیں گے کیوں نہیں کیا، وہ حدیث کے پاس ضعیف ہے، فلاں ہے، یہ سب چھوڑو۔ عندنا ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اسلام کا کتاب ہے من عند اللہ، من عند اللہ، انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ تمام شروحات ایک طرف جو علم کسبی سے کسب کیا گیا، علم لدنی، علم عطائی، علم وہبی ایک چیز ہے، وہ تو اللہ کا سمندر دریا ہے، وہاں سے اللہ بھیگ ڈال دیتے ہیں۔ الرحمن، امام بخاری پہلے ہی سطر میں یہ بتانا چاہتے ہیں، اے امت مسلمہ، اے پڑھنے پڑھانے والیوں، آپ سمجھو جیسا قرآن ایک ایک کلمہ کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر سمندر مرکوز ہے، سمندر چھپا ہوا ہے، یہی شان ہے احادیث شریفہ کا بھی۔ حضرت امام بخاری نے بتا دیا حمد الرحمن کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر حمد ہے، الرحمن الرحیم کے اندر درود شریف بھی ہے۔ یا اللہ، آگ لگا دیا نا، بسم اللہ۔ بس کوئی بھی خطبہ نیکی کی چیز شروع کرے، اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، یہ قصداً بھی ہو سکتا ہے، بلکہ عاشقانہ والہانہ ولولانہ جو ہے، یہی عشق کا درجہ یہ ہے، چھپایا جائے محبت کو، پیار کو۔ اس لیے امام بخاری نے یہ بتایا جیسے قرآن کی ایک آیت، ایک لفظ اندر سمندر رکھتا ہے، احادیث شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حمد کر دیا، مہربان، نہایت مہربان، اس سے کیا بڑا حمد ہو سکتا، تعریف ہو سکتی ہے کسی کا۔ اب بتاؤ بھائی درود شریف کہاں سے آ گیا؟ الرحمن، نہایت مہربان، کیسے؟ رحمت والی نبی بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہے نا، اس لیے نبی الرحمن کو بھیجا ہے، اس لیے رحمان ہے وہ، تو درود شریف بھی آتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں سمٹ رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ حضرت نے جاوید صاحب نے کہہ دیا کہ بہت ہی خوشی ہوئی، صبح سے بغیر کھانے کے بیٹھے ہوئے، اللہ اس بیٹھنے کو بہت قبول فرمائے، یہ ایسا رنگ لائے گا انشاءاللہ دنیا دیکھتے دیکھتے رہ جائے گی، اللہ کرے آمین۔ تو بس اتنی بات ہے۔ اسی طرح شروعات بھی، اب ہر باب میں امام بخاری کا شروع حدیث آخر حدیث، اس کے اندر بڑا عجیب غریب گہرا تعلق، گہرا سبق، گہرا عبرت اس میں ہوتا ہے۔ اب پوری بخاری کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے اخیر میں آ کے حضرت سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی روایت پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اللہ، آگ لگا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ دراصل یہاں تین باتوں کی اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک، اے حضور کے عاشقوں، اے حضور کے جان فساروں، حضور پر اپنے جان دینے کو تڑپنے والوں، یہ مقصد زندگی بنا لو جو اخیر آپ کو کرنا ہے، پہنچنا ہے اس مرحلے پہ، حسن خاتمہ پہ۔ حسن خاتمہ، حسن خاتمہ کے لیے زندگی گزارو اور حسن خاتمہ کی تڑپ میں، طلب میں بس لگے رہو، بس خاتمہ یہ ہو کہ اس طرح سے اللہ کی حمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ایک تو یہ ہوا حسن خاتمہ، مراد ہے، اشارہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سے۔ بھائی حمد کب کہیں گے آپ؟
کھانا کھا لیا بسم اللہ پڑھ کے، اب کہیں الحمدللہ، پانی پی لیا بسم اللہ پڑھ کے، پھر کہیں الحمدللہ۔ یہ حمد والی روایت سے امام بخاری فرماتے ہیں بھائی بسم اللہ سے شروع کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب تعریف کر کے ختم کرو۔ یعنی اخیر جو ہے پورے زندگی اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزار کر جب ملک الموت کے مسافہ کریں گے، چلے جا سکتے ہیں، چلے وقت ہو گیا جی الحمدللہ میں تیار ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خوشی اس دنیا سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے جانا ہے، اس لیے آخری حدیث لا کر بتا دیا۔ اور کسی نے کہا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ وہ منظر ہے، وہ نظارہ ہے، ہم جو دین پورے عمر میں تڑپتے رہے، اے اللہ محشر، اے اللہ میزان، اے اللہ صراط المستقیم، وہ سب ہونے کے بعد یہ تمام فرشتے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اتقیاء، اولیاء سب مل کے اللہ کی حمد بجا لائیں گے، اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ لواء الحمد بیدی، جو اللہ نے جو پروجیکٹ پیدا کیا تمام دنیا کو، زمین آسمان ستارے سورج چاند جہاڑ پہاڑ، اللہ اکبر، کیا بات، تمام کا مقصد کیا ہے؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا سرنگ تھا، فاردت ان اعرف فخلقت الخلق، یہ ہے پورا نچوڑ، اس کا نچوڑ، اس پہ فرسٹ نمبر پہ پاس ہونے والے جبرائیل سے بالا تر، میکائیل سے، تمام مخلوق سے، عرش سے، کرسی سے، تمام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کہیں گے اے میرے حبیب بس میرا حق آپ نے ادا کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت پڑھ لیں جا کے، یا محمد ارفع راسک تشفع تشفع، تو اللہ کے نبی ان عجیب الفاظ سے اللہ کا حمد تعریف بیان کریں گے، تمام فرشتے، تمام رسول جھوم جائیں گے، اللہ کہیں گے آپ ہی میرا تعریف کیے ہیں اور کوئی نہیں کیا۔ تب کہیں گے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ اے اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے مجھ پر، آپ نے یوں فرما رہے ہیں سب مخلوق میں، تمام فرشتوں سے، تمام مخلوق سے میں اعلیٰ درجے میں آپ کی حمد کی، تعریف کی، لیکن میرے مولا حقیقت میں کہتا ہوں نہیں، آپ کی تعریف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا اشارہ ہے حمد کی طرف، یہ آپ کا مقصد ہے، آپ کی جو سفر ہے نا آخرت کی، یہ مقصد ہے کہ اللہ کا تعریف وہاں کرنا، اور جنت پہ جا کر بھی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ یہ تمام تعریفوں کی طرف امام بخاری اشارہ کرتے ہیں۔ حدیث کا پڑھنا پڑھانا بڑے طول تفصیل بحث کرنے اصل نہیں ہے، اصل وہ مواد، وہ نور کا تڑکا پیدا کرو دل کے اندر جو یہاں تک پہنچائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ایک ہے علم، ایک ہے علم نبوت، ایک ہے عمل نبوت، ایک ہے نور نبوت، بڑوں سے آپ سنے ہوں گے۔ علم نبوت جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، عمل نبوت دعوت تبلیغ اور پوری امت کا ہدایت کا جو ہے فکر کرنا، اس کے لیے محنتیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ہے نور نبوت، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اصل علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو بطور بھیک ڈالا جائے گا،
اس کے لیے بطور کنجی چابی مفتاح ہماری یہ 8 سال کا کورس ہے، کوئی 10 سال پڑھتا ہے، کوئی 15 سال پڑھتا ہے، یہ تمام کورس ہیں بطور کنجی ہے وہ خزانہ کھولنے کے۔ اصل علم نہیں ہے، یہ علم ظاہرہ ہے، اگرچہ وہ جو ہے مشروعیہ ہے، الاسلامیہ ہے، الاحکام اسلامیہ، یہ سب اصل وہ علم کھولنے کے۔ ایک چھوٹی سی آیت اشارہ کر کے میں چلوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تفسیر دیکھو، رئیس المفسرین کیا فرماتے ہیں؟ لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات انسان کو اسی لیے پیدا فرمائی ہے کہ میری عبادت کری۔ عبادت کا معنی مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے لِيَعْرِفُونَ، مجھے پہچانے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کتاب دیکھ لے، فضائل اعمال میں ایک حدیث پیش کی انہوں نے، من عمیلا، جو عمل کیا، بما علیما، عمل کا مقصد کیا ہے؟ جو کچھ جانتا ہے اس پر عمل کرے گا تو کیا ملے گا؟ علمہ اللہ ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم۔ عبادت سے، عمل سے جو مقصود ہے اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، یہ ملے گا۔ اس لیے طالبات سے، معلمات سے میری درخواست ہے، بس ہم لگے رہے اپنے اس مشن پہ، اللہ کو راضی کرنے۔ اندرونی جو قلبی تطہیر ہے، قلب کی جو انوارات ہے، اس کو پانے کی کوشش میں لگ جائیں، وہ اصل علم ہے۔ علم 2 قسم پہ ہے، ایک ظاہرہ، ایک باطنہ۔ ظاہرہ کا اور ایک نام ہے علم کسبی، یعنی محنت کر کے نحو پڑھا، صرف پڑھا، صرف رٹا، پھر نحو کو یاد کیا، پھر اس کے بعد سیکھ لیا، پھر قرآن پڑھا، اس کے نکتے سمجھے، یہ سب ظاہرہ ہے۔ علم باطن کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا نفی الا اللہ، اس بات، نفی اس بات سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ جو کمال اللہ آپ کے اندر دیا ہے اس کو نفی کر دو۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جو کمال اللہ نے آپ کے اندر بطور ودیعت امانت رکھا ہے اس پر کہنا میں نے، میرا نہیں، اللہ کا ہے۔ چاہے تم بڑے مقرر ہو، بڑے مفسر ہو، آپ کی آواز میں عجیب حلاوت ہو، لوگ جھومتے ہو، بلکہ اغیار، بغل کے انسان کے علاوہ جنات آپ کے بات میں پگھلتے ہوں، باوجود اسے آپ کہیں گے میں کچھ نہیں ہوں، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ میرا اللہ ہے۔ یہ اس کا نام ہے نہیں ہوں، یہ ایک نفی ہے۔ کسے نفی کرتا ہے؟ کمال، کمال جو کمال دیا نا، اللہ نے کمال دیا تھا نا، اسی نفی۔ غور سے سنو، یہ نفی جب کمال پہ پہنچے گا تب جا کے انسان کامل ہوتا ہے۔ دیکھیے جبرائیل امین آگے، اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ما انا بقارئ۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، بعض مرتبہ اسے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، عاجز، میں گنہگار، اس کا اس ترجمہ مخالف۔ بتا دے بھائی کہاں ہے یہ؟ ما عرفت، میں نہیں جانتا کہاں ہے؟ ما انا بقارئ، ما نہیں ہوں، انا میں، بقارئ، قرأ یقرأ کا اسم فاعل، پورے دنیا جانتی ہے اس میں فاعل کے اندر 3 زمان ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہے نا بھائی؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھانے والا وہ ہے۔ اب یہ صوفیانہ ذوق پہ، آپ مذاق پہ آ جائیں گے، پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ جبرائیل امین آ کے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، ڈر ہو رہا ہے
لرزہ ہو رہا ہے، لاکھ سے زیادہ انبیاء کو وہی لایا تھا، یہ کیفیت نہیں بنی۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، جس کو رب العالمین نے خود کہہ دیا قول ثقیل ہے، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے، مجھے ذرا بوسٹر دے دو، مجھے تقویت فرما دیجئے، میرا یہ جسامت، میرا یہ جو وجود آپ کے طرف سے دیا گیا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بس جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس کے شرح میں حضرت سید فخر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور سابق صدر جمعیت علماء ہند رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث شریفہ صاف بتاتی ہے جو بھی مخلوق کو جو بھی ملا کمالات بس اللہ کے نبی کے واسطے سے ملا، اسی لیے تمام عالم کو رحمت ہیں، تمام عالم کو، عالم ملائکہ کو، عالم عرش کو، عالم قلم کو، عالم لوح کو کیسے رحمت بن گئے، تمام کا وجود یہیں سے ملا۔ اس لیے میں دوستو عزیزو دھیان سے سنیے، ہمیں چاہیے پہلے کمال پیدا کرے، اپنے آپ کو نفی کرتے جائے، کچھ نہیں کچھ نہیں، جتنا انسان نفی کرے گا اتنا اللہ کے نگاہ میں بلند مقام پائے گا، اللہ اسے کام لیں گے۔ تھوڑا بہت پڑھ لیا، ہائے اچھا۔ ہمارے شیخ انڈمان مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا الفاظ سے، بہت ٹوٹی پوٹی چھوٹے الفاظ سے سمجھاتے تھے ہم جیسے گنہگار متکبروں کو، مجھ جیسا۔ کیا بولتے تھے؟ انسان کے اندر جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، جب لکھتا پڑھتا ہے، 3 قسم کے کینسر بیماری آتی ہیں۔ پہلا نام ہے عجب، میں خوبصورت ہوں، میری آواز بہت اچھی ہے، میری اذان بہت اچھا ہے، میری اذان بہت لوگ سنتے چاہتے ہیں، میں قرات اچھا پڑھتا ہوں، نماز اچھا پڑھاتا ہوں، جی میری داڑھی اچھی ہے، میرے ہونٹ اچھے ہیں، میرے کپڑے اچھے ہیں، میرا چہرہ اچھا ہے، میرا گھر اچھا ہے، میری بیوی اچھی ہے، میرے بچے اچھے ہیں۔ بس جو نعمتیں اللہ دیا ہے اس پہ شکر ادا کرتے ہوئے صحیح استعمال ان نعمت کرنے کے چھوڑ کر اپنا خود کا فخریہ، اس کو بولتے ہیں عجب۔ نمبر 2 بڑا ڈینجر جو عزازیل کیا بولتے ہیں، ابلیس کو، عزازیل ملعون کو جو پکڑا تھا، تکبر، وہ کیا ہے؟ اپنے بڑوں کی یعنی اپنے اللہ کی کوئی بھی حکم خدا بندی آئی، یہ کرو یا نہیں آئی، یہ نہ کرو، یہ کرو کیوں کروں، یہ کرو کیوں کروں، یہ نہ کرو، کرنے سے کیا ہو جائے گا، یہ اس میں پھنسا ہو۔ یہ دونوں کس کو آئیں گے آپ جانتے ہیں۔ تیسری ایک بیماری ہے، حضرت بولتے تھے، ہم کو بہت رونا آتا تھا، جس کا نام ہے تعلی، عین سے تعلی۔ وہ کیا ہے؟ بڑا عجیب غریب ہے۔ وہ تعلی یہ ہے کہ میں گناہ سے بچ رہا ہوں، الحمدللہ، بے شک بچ رہے ہیں، نیکی کام کر رہا ہوں، نماز نہیں چھوٹ رہی، تلاوت نہیں چھوٹ رہی، ذکر تسبیح نہیں چھوٹ رہی ہے، بس دعوت تبلیغ میں لگا ہوا ہوں، تزکیہ میں لگا ہوا ہوں، میں بہت نیک ہوں، بہت نیک ہوں، بہت نیک ہوں۔ نفس بول رہا ہے تو بہت نیک ہے، بہت نیک ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آ رہا ہے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا، اے اللہ ان میں سے مجھے شمار فرما دے جو کہ کوئی نیکی کرے تیرے فضل سے اور خوشی مسرت کی جو ہے دل میں مسرت جو ہے وہ پائیں گے، اللہ نے توفیق دیا۔ جب کوئی تکلیف والی گناہ والی بات ہو جائے، اساؤ استغفروا، فوراً تڑپ تڑپ کے استغفار کریں گے، ان میں سے بنا دے، خود نبی دعا فرماتے ہیں۔ ہاں صحیح بات تو ہے، اس کے باوجود یہ مکار نفس اتنا مکار ہے، فریب میں اتنا بہت فاسٹ ہے، وہ جو ہے اندر کی سے پیدا میں نیک ہوں، یعنی دوسرے کوئی میں نیک ہوں، میں نیک ہوں۔ اس لیے میں دوستو یہ تینوں چیزوں سے اگر آپ کو باز آنا ہے، پاک ہونا ہے، فلٹر ہونا ہے آپ کا قلب، ایک ہی علاج ہے، نفی اثبات، لا الہ الا اللہ۔ بخاری میں نے پڑھ لیا، میں نے پڑھا لیا، میں نے سمجھ لیا، تقریر کر لیا، بہت سن لے، اس کے باوجود کہنا کہ میں نہیں، تو نہیں، اللہ نے کیا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا۔
اللہ ہوا۔ اللہ صحیح معنی میں ہمارے قلب میں اس کی نورانیت، اس کی روحانیت، روشنی چاشنی اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو، پورے امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ بس 5 باتیں بول کے ختم کرتا ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا میں نہیں جانتا، میں بہت ڈرتے ہوئے آیا، بڑے بڑے علماء مشائخ بیٹھے ہیں، یہ چھوٹا سا ڈم ڈم کا ڈبہ کیا کرے گا؟ میرے دوستوں عزیزو، 5 چیزیں بہت عجیب ہیں ولایت کے لیے۔ نمبر 1، پہلا نمبر پہ مصاحبت اہل اللہ۔ نمبر 2، مداومت ذکر اللہ۔ نمبر 3، محافظت عن عصیان اللہ۔ نمبر 4، مباعدت عن اسباب عصیان اللہ۔ نمبر 4 کیا ہے؟ مباعدت عن اسباب عصیان اللہ۔ نمبر 5، مواظبت سنت رسول اللہ، اتباع سنت رسول اللہ کی مواظبت ہو جائے۔ یہ 5 چیزیں برابر کریں گی انشاءاللہ، جو بیماریاں آتی ہیں نفس کی وہ ختم ہو جاوے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکات سے، اہل اللہ کی صحبت برکات سے وہ نور میسر ہو جائے گا جو کلمہ میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اللہ سے پیار محبت کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے معنی میں عشق کے درجے میں محبت رکھنے کی، آپ کے سنتوں پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ پروگرام کے پیچھے جو بھی ہمارے بڑے حضرت متحسن برکاتہم، ان کے بچے فرزند اور جتنے علماء فضلاء، جتنے خدام دین، جتنے شہر والے دور والے گئے، اللہ سب کو جزا عطا فرمائے، اللہ تربیت قبول فرما لے۔ اسی طرح اللہ کے حمد محشر میں بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار الحمد کے نیچے ہم سب کو اللہ جمع فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے کہنے میں کوئی اگر غلطی ہو تو معاف فرما دیجیے۔ باتیں چھوڑ دیں، بچے صبر کریں، باتیں چھوڑ دیں، دعا میں لگ جائیں، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اس لیے سے ہم جو کچھ پڑھتے ہیں درود شریف وہ مدینہ طیبہ پہنچا دی جاتی ہے۔ اور کس لیے درود شریف پڑھتے ہیں؟ دعا کے لیے بھی معلوم ہے آپ کو، تو اللہ کے نبی متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، بہت دھیان سے رہیں۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد عدد ما تحبه وترضى، ولك الحمد حتى ترضى إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. بيدك الخير كله بيدك الخير كله بيدك الخير كله. إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزى الله عنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله.
جزى الله عنا مشايخنا وعلماءنا رحمهم الله تعالى عليهم بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. 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 اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبارك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبارك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المبارك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين لا سيما في فلسطين على اليهود الغاصبين الظالمين الكاذبين القاتلين، ولا سيما في يمن وفي شام وفي لبنان وفي كل مكان وفي بلدتنا هذه على جميع أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم خذل الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين والساحرين والمشركين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللهم
أنت الحاضر المحيط بمكنونات الضمائر. اللهم عز الظالم وقل الناصر وأنت المطلع العالم. اللهم إن يهود الإسرائيليين ظلم إخواننا المسلمين الفلسطينيين واليمنيين والشاميين واللبنيين وآذوهم، ولا يشهد بذلك غيرك، ولا يشهد بذلك غيرك. اللهم إنك مالكهم فأهلكهم، اللهم إنك مالكهم فأهلكهم، اللهم إنك مالكهم فأهلكهم. اللهم سربلهم سربال الهوان، اللهم سربلهم سربال الهوان، اللهم سربلهم سربال الهوان. اللهم قمصهم قميص الرد، اللهم قمصهم قميص الرد، اللهم قمصهم قميص الرد. اللهم أقصفهم، 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 اللهم أقصفهم. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وبحق فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وبحق فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا مبيلا. وبحق ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا، لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وبحق ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ. تمام خطاؤں سے، لغشوں سے، تمام طرح کے نافرمانی معصیتوں سے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ پاک صاف فرما دے، مصفى منقى فرما دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو تیرے اغیار کے خیال سے، یقین سے، محبت سے، شرک جلی، شرک خفی، تمام طرح کے ظلمات، گناہ کے آثار سے اے اللہ پاک سا فرما دے، مصفى منقى فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین، ماں باپ، آبا، اجداد، امہات اور اساتذہ، شیوخ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے گناہ معاف فرما دے. خصوصاً تمام موتى المسلمین کی مغفرت فرما، تمام موتى المسلمین کی مغفرت فرما، تمام موتى المسلمین کی مغفرت فرما. خصوصاً شہداء غزہ، شہداء فلسطین، شہداء یمن، شہداء شام، شہداء لبنان، اور جو بھی جہاں بھی جب بھی تیرے نام پہ اے اللہ، تیرے دین کے نام پہ اپنے جان لٹائے ہیں، اے اللہ کی مغفرت فرما دے. ایک ایک شہید کی مغفرت فرما دے، تمام حقوق سے انہیں چھٹکارا نصیب فرما دے. اے اللہ جو بھی بچے کچھ ان کے حقوق ہو، اے اللہ اپنے دریا رحمت سے، اپنے خزانے سے تکفل فرما کر انہیں چھٹکارا نصیب فرما دے. اے اللہ، اے اللہ ایک ایک شہید کے، ایک ایک خون کے قطرے بدلے میں پورے عالم میں ایمانی فضا قائم فرما دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے. خصوصاً ان ممالک میں جو اپنے شیطانیت پر، اپنے طاغوتیت پر، اپنے تکبر پہ تلے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کے توحید سے ٹکرا رہے ہیں، یا تو ان کو ہدایت سے نواز دے. اگر نہیں ہے ان ممالک میں ہر کچے پکے مکان میں، اے اللہ عمارتوں میں، قلعوں میں، اے اللہ ہر
پڑھا لکھا ان پڑھ بندہ بندی کے دل و دماغ میں اے اللہ آپ کا ایمان، آپ کا کلمہ، آپ کا دین داخل و راسخ فرما دے، داخل و راسخ فرما دے اے اللہ۔ پورے عالم امن امان قائم فرما، پورے عالم ایمان یقین اسلام سنہ کو زندہ فرما دے یا اللہ۔ کفر کو، شرک کو، فحاشی عیاشی یاری ختم فرما دے۔ تمام طرح کی یہودیت، نصرانیت، شیعیت، مشرکانہ، منافقانہ، کافرانہ چالوں سے جالوں سے پورے امت مسلمہ کی جان کی، خون کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اس سے بڑھ کر اے اللہ امت مسلمہ کی ایمان کی، دین کی، اعمال صالحہ کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یا اللہ اس سرزمین میں تیرے کلام پاک کو پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے احادیث شریفہ کے پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا مولا توفیق نصیب فرمایا۔ تیری دربار میں بھیک مانگتے ہیں اس پر صحیح عمل کرنے کی، اس کے انوارات کو خوب اپنے اندر اے اللہ پہنچانے کی، ازدخار کرنے کی، پورے عالم تک، پورے امت مسلمہ تک اس انوارات کو پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرما دے یا اللہ۔ بہت دور سے ہم آئے ہیں اے اللہ، ایک تیرے برگزیدے نیک بندے بہت حسن زن کے ساتھ ہمیں بلائے ہیں اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ آپ حاضر ہیں، آپ ناظر ہیں، آپ کی شان عالم الغیب والشہادہ ہے، آپ کی شان الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر ہے۔ مولا تو ہی پردہ ڈالا ہے، تو ہی مولا ان کے دلوں میں محبت ڈالا ہے، حسن ڈالا ہے، تو ہی ان کے جو بھی مانگ ہو اے اللہ، اے اللہ، سریہ مخفیہ ظاہریہ جو بھی ان کے دلوں کی اے اللہ باتیں ہوں مولا آپ کی شان آپ جانتے ہیں۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اے اللہ ان کے تمام نیک ارادوں کو پورا فرما دے۔ خصوصاً ہمارے حضرت جی اس مدرسے کے محترم دامت برکاتہم، ان کے تمام ساتھ جڑے ہوئے علماء، خدام دین اور تمام اس شہر والے، اطراف کے اکناف کے شہر والوں کے، تمام اس علاقے کے نیک اے اللہ تیرے بندوں کے تمام نیک ارادوں کو پورا فرما دے اے اللہ، اے اللہ۔ ہر سمت سے ان کی حفاظت فرما، ہر ایک ان کی شان کی، ان کے مکان کی، ان کی دکان کی، ان کے ہر آن کی حفاظت فرما، ہر زمان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ اے مولا غنی بے شک تو ہی اے اللہ محافظ حقیقی ہے، مربی حقیقی ہے اے اللہ۔ ہماری بہترین تربیت فرما، ہر شرور سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ پورے عالم میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ان کی دستگیری رہبری فرما، ان کے قلوب میں ایمان مستحکم و مستقر و مسخر فرما دے یا اللہ۔ خصوصاً فلسطین، شام، سری یمن، عراق، کشمیر، بوسنیا، برما، آسام، سری لنکا، میگھالیہ، تریپورہ، چائنا، ہم نہیں جانتے ہم دیکھتے ہیں اے اللہ۔ جو بندے غلط فہمی کی وجہ سے اس طرح اے اللہ ظلم کر رہے ہیں مولا ان کی ہدایت سے نواز دے اے اللہ۔ جن کی تعلق سے آپ کے مشیت میں، ارادت میں حق کے، خیر کے، ہدایت کے فیصلے نہیں ہیں مولا، ہم ان کو آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ فوری طور پر ایسوں سے زمین کو پاک فرما دیجئے، زمین کو اے اللہ محفوظ فرما دیجئے یا اللہ، یا اللہ۔ آپ تمام اسباب سے منزہ ہیں، آپ کی شان کن فیکون ہے، آپ کی شان کن فیکون ہے، آپ کی شان کن فیکون ہے اے اللہ۔ جو ظلم کر رہا ہے ظالم اے اللہ اسے برباد فرما دے، نیست نابود فرما دے۔ جتنے اس کے ظاہراً باطناً جڑے ہوئے اس کے سامنے اے اللہ ظاہر میں ڈھونگ کر رہے ہیں، سب تیرے سامنے عیان ہے۔ لا یخفى علی اللہ منہم شیء، تیری صفت ہے اے اللہ۔ اے اللہ کھاڑ کے پھینک دے اے اللہ، تو اسباب سے منزہ ہے، تو اسباب کا پابند نہیں ہے مولا، ہم تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے اے اللہ۔ تمام ان کے خراب نیتوں کے ذخیرے میں اے اللہ یا رب النار السموم لگا دے، یا رب النار السموم لگا دے، یا رب النار السموم لگا دے اے اللہ۔ جو چاہتے کر دیتے ہیں یا اللہ۔
یا اللہ جہاں بھی مسلمان پشہ پش دور فرما، دستگیر فرما، اللہ کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم جو جیلوں میں بھر پڑے ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے، جلد از جلد ان کی رہائی فرما دے۔ پورے عالم میں بالخصوص ہمارے سرزمین میں اے اللہ جتنے شعائر اسلام احکام اسلام ہیں مولا ان کی حفاظت فرما، خصوص تمام مساجد، مدارس، مراکز، مکاتب، خانقاہوں کی اس میں جو لگے ہیں ان کے بچوں کی حفاظت فرما، نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں بینت قبول فرما، انہیں بینت قبول فرما۔ بالخصوص مولا ہمارے بڑے ادارے دارالعلوم دیوبند، مذاہب سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مرکز نظام الدین، اس کے نقش قدم پہ چلنے چلانے تمام ادارے علماء حق ربانیین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ اے محافظ حقیقی حفیظ حفاظت فرما، دعوت والی مبارک محنت کی حفاظت فرما، ہر طرح کی درندگی، جہالت، ظلمت، اختلافات خلف شر سے، تمام ہی طرح کے دجالی فتنوں سے کام کرنے والی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے ہر شعبے کے ہر خادم کو اے اللہ تہجد کا، ذکر کا، تلاوت کا پابند بنا دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور سنتوں پر قربان ہونے والے، خود بھی اپنانے والے، پورے عالم میں ان سنتوں کو ترویج اشاعت دینے والے بنا دے۔ اے اللہ حرمین شریفین مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے دوبارہ آپ کے گھر کو، اے اللہ تیرے حبیب کے دربار کو وہ پرانا نظارہ کے ساتھ، تقوی حیا کے ساتھ اے اللہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ جو کچھ خرابیاں، جو کچھ خباثتیں اے اللہ تیرے دشمن نے، تیرے حبیب کے دشمن نے پیدا کیے ہیں اے اللہ اس پر جھاڑو مار دے، اے اللہ جھاڑو مار دے۔ دوبارہ حرم شریف ان کو عصر نو اے اللہ اپنی حیات پر، حیا پر اے اللہ متقین کے مجمع پر اے اللہ اسے کھڑا فرما دے۔ اے اللہ تمام عمال خدام حرمین کو متقین شمار فرما دے، متقین بنا دے۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، بیت المقدس حفاظت فرما، وہاں کے نیک بندوں کی حفاظت فرما، وہاں جو انوارات فیض برکات کی ایمان فیض کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کی حاضری بار بار نصیب فرما، اس کی قدر دانی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو حج مبرور، عمرہ مقبولہ، زیارہ مقبولہ نصیب فرما۔ خصوصاً اس مجمع میں جو اے اللہ موجود ہیں جن کے لیے مولا تیرے اوپر توکل رکھے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ بھیک مانگتے ہوئے پیشکش کر دیا ہے، قبول فرما لے۔ جتنے طالبات ابھی سند لیے ہیں یا اللہ حفاظ کرام لیے ہیں ان تمام کو اپنے والدین کے ساتھ حج مبرور مقبول، عمرہ مقبولہ، زیارہ مقبولہ نصیب فرما بحق لا الہ الا اللہ الفتاح العلیم الرقیب المنان۔ اے اللہ تمام اس خطے زمین کو، اس بقاع کو پاک فرما دے، تمام طرح کے ظلمت سے اے اللہ انجاز سے اے اللہ اسے پاک فرما دے۔ یا اللہ یہاں تیرے نیک صلحاء ہمیشہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ خدمات یہاں ہونے والے اور بھی مدارس سے مساجد ہیں، ہر یہ خدمات کو بانتہا شرف قبولی سے نواز دے۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، نہ کریں اے اللہ، اخیر فتنے کے زمانے میں اے اللہ گزر رہے ہیں، مولا ہم پر رحم فرما دے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی معیت، ان کے مرافقت فی الجنہ بھیک مانگتے عطا فرما۔ سب سے بڑھ کر مولا تیرا دیدار، تیرا لقاء ہمیں نصیب فرما، محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کا دیدار، آپ کا رضا لقاء ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھی دلوں کے اندر طرح طرح کے اے اللہ پریشانیاں ہیں، حاجات ہیں، تقاضے ہیں، سب کچھ آپ جانتے بھی ہیں، اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ تمام حاجتیں تو ہی پورا فرما دے۔ خصوصاً یہاں آنے کے بعد بہت سارے تیرے نیک بندے بہت حسن ظن کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ دعا کی درخواست کیے ہیں۔ اے اللہ جو بھی جس نیت سے دعا کی درخواست کیے تھے یا کہنا چاہتے تھے
کہنے سے معذور ہو گئے۔ یا اللہ ویسے بھی نہیں کہے تھے، ہر ایک کے جائز مقاصد مراد کو پورا فرما دے، پورا فرما دے، پورا فرما دے۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے نہ جھکا، اپنوں کے غیروں کے حکومت کے شر سے اور ہماری شیطان کی نفس کی مکاری فریبی سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء صلحاء میں جوڑ نصیب فرما، داعیوں میں علماء میں خدام دین میں جوڑ نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کلمہ والی زندگی نصیب فرما، ایمان کلمہ والی موت عطا فرما۔ اے اللہ مردار موت سے، اے اللہ غفلت کی موت سے، معاصر کی حالت کی موت سے ہمیں زہریے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مقروض ہونے سے، مقروض ہونے کی حالت میں آنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے چلیں گے تیرے تمام حقوق بخوبی ادا کیے ہوئے، تیرے بندوں کے متعلق تمام حقوق بخوبی ادا کیے ہوئے، یا اللہ اس سڑی گندی جھوٹی دنیا سے پوری طرح بے رغبت ظاہر ہوتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ والی آخرت کی زندگی پس منظر دیکھتے ہوئے امید باندھے ہوئے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اس حال میں ہماری رخصت موت نصیب فرما مولا۔ موت کے بعد سے لے کر موت سے لے کر موت کے بعد تمام مراحل تیری ملاقات تک جتنے کھٹن منازل مراحل ہے اے اللہ، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ، تیرے نبی رحمہ کا رحمت کا واسطہ، کلام رحمت کا واسطہ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد خاص فرما، تیرے رسول خاصہ ہم نے شامل حال فرما۔ یا اللہ جو خیر مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے روپے عطا فرما۔ یا اللہ چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، اے اللہ بوڑھیاں بھی آئے ہیں، اے اللہ جن کی داڑھی پکی ہوئے، جن کی دعا رد کرنے کی تو شرماتا ہے، تیرے حبیب الصادق المصدوق الامین نے خبر دی ہے۔ اے اللہ الغرض حفاظ کرام علماء عظام، اے اللہ دعا قبول کرنے کے بہت سارے وجوہات جو تیرے یہاں اے اللہ مقدر ہو چکے ہیں، سب مل کے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، محروم نہ کرنا، مردود نہ کرنا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے در کے سوا کوئی در ہم نہیں جانتے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، آپ ہے، آپ کی در کافی ہے۔ اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفانی الکافی وللہ الحمد۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی تمام امور کے لیے کافی ہو جا، بس ہم ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے نیک ارادوں کو پورا فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، اہل خیر کو جزا خیر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اے اللہ نیکی کے کام خیر ہو رہے ہیں، مدارس کے، مساجد کے، اے اللہ انجمنوں کے، تمام کے مالیات پہ اے اللہ برکت کی دروازے کھول دے، اپنے غیب کی نصرت شامل حال فرما، ہمیشہ شامل حال فرما۔ جو بھی ہمارے علماء مشایخین موجودین ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرما، بلکہ ہمیں بھیک مانگتے ہیں یقین کے ساتھ تیرے شرار الخلق کے عمروں کو چھین کر ایسے برگزید تیرے بندوں کو جو کہ پوری امت کے لیے سایہ فکن بنے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے اقارب رشتہ داروں میں سے، احباب میں سے، متعلقین حاضر مجلس میں سے، پہلا پوری امت میں سے، خصوص ہمارے علماء صلحاء اے اللہ اتقیاء اکابرین اولیاء صوفیاء جو بھی بیمار ہیں شفا کی دربار ہیں اے اللہ بغیر علاج معالجہ تکالیف صحبتوں کے انہیں شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ کامل عمر طویل عطا فرما، عمر طویل عطا فرما، عمر طویل عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما۔ جن اموات، امراض، آفات، بلیات، مصیبات، حوادث، جنان خبائث، جنان خبائث، جنان خبائث، شیاطین، ساحرین، نظر بد کی شرور سے، ضرر سے اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگے ہیں ان تمام امور سے، پوری امت کی بالخصوص ہماری بچوں کی، نسلوں کی، تمام متعلقین کی بھرپور حفاظت فرما، بھرپور حفاظت فرما، بھرپور حفاظت فرما۔ یا اللہ
جو بیٹے بیٹیاں گھر میں ہیں، شادی کی عمر ہو چکی ہے، جوڑا نہیں بنا ہے، اے اللہ ہر ایک کو اے اللہ اپنے طرف سے اے اللہ من پسند جوڑا نیک صالح و سالم اوفق انسب اجمل اکمل احسن جوڑا نصیب فرما دے۔ جن کی شادی مقرر ہو چکی ان کے شادی میں خیر و برکت عطا فرما، تمام طرح کی خوشیاں خوبیاں نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کے شرور سے ضرر سے محفوظ فرما۔ جو زوجین آپس میں کڑوی زندگی گزار رہے ہیں ان زوجین کے آپس میں سچا محبت تعلق فریم مودت رأفت رحمت قائم فرما۔ یا اللہ جو بھی چھڑ گئے ان کے لئے خیر کا سبیل کھول دے، دوبارہ خوشی کا مسرت کا موقع عطا فرما دے، نیک صالح و سالم من پسند نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو شادی کے بعد بے اولاد ہو اے اللہ اپنے دریا رحمت سے اے اللہ اپنے خزانے سے اپنے دین متین کی دعات اپنے قرآن کریم کی خدام انہیں بطور اولاد ذریت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کو اولاد دے چکا اے اللہ اے مولا ہمارے اولاد کو اے اللہ صالحین سالکین سالمین مصلحین بنا، صحابہ تابعین تبع تابعین سلف الصالحین کی اولاد کو جیسے قبول فرمایا اے اللہ ویسے قبول فرما لے، اے اللہ ویسے قبول فرما لے، اے اللہ ویسے قبول فرما لے۔ بہت ہی اندھیری بھیانک ظلمت والی ایام آگے آ رہی ہے، اے اللہ امت کا کیا ہوگا مولا پتہ نہیں، ہماری ذریت اولاد تو کیا ہوگا پتہ نہیں مولا۔ آپ کی دریا رحمت سے امید باندھ بھیک مانگتے ہیں، ہمارے بچوں کی ایمان کی دین کی اعمال صالحہ کی آپ کے سپرد کرتے حفاظت۔ جو کلمہ آپ نے پڑھائے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ کو ہم آپ کے پاس ودیعت رکھے ہیں، جو ہمارے بچوں میں بھی قیامت تک آنے والی نسل میں بطور امانت بطور ودیعت بطور وراثت چلا دیجئے۔ بحق فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو بھی خیر مانگا عطا فرما دے، جو بھی مانگنے سے عطا فرما دے۔ اس وقت پر یہ حاجت میں جو بھی نیک ارادے کر کے تجھ سے التجا کر رہے ہیں ہر ایک کی جائز مراد کو پورا فرما دے۔ اس بقاع زمین کے لیے جو خیر کے چیزیں ہو تیرے علم میں ہے اس کے فیصلے فرما دے، جو شر کے اے اللہ امور ہوں اس کو عافیت آسانی کے ساتھ رفع فرما دے الی السماء او دفع فرماتے فی تحت الارض۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان اللهم أنت المستعان اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم يا رب ميزا بالرحمة ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا رب
رب كعبة المشرفة ويا رب كعبة المحرمة ويا رب كعبة المكرمة ويا رب كعبة المعظمة يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ملتزم، اللهم يا رب ملتزم التزم بنا وبجميع المسلمين، لا سيما بإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، لا سيما في بلدتنا هذه، بحفظك وبكرمك وبمنك وبعفوك وبفضلك وبرحمتك الخاصة وبرحمتك الخاصة وبرحمتك الخاصة وببركتك الخاصة وببركتك الخاصة وببركتك الخاصة يا حنان يا منان يا ديان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم ويا ذا المن والنعم ويا ذا الفضل والإنعام والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لا ملجأ لنا ولا منجأ لنا منك إلا إليك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر عظيم
الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله